رضا ہیں، ہم غلامان احمد رضا ہیں، کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ہے۔ ہلو، السلام علیکم۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔ جی مفتی صاحب خیریت ہیں؟ اس کا کیا ترجمہ ہے جو؟ اس کا ترجمہ یہ ہے ہاں، کہ سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ جو ہدایت کی پیروی کرے۔ جی جی جی، پیروی کرے، یہ کون سا صیغہ ہے، یہ کون سا فعل ہے جو آپ ترجمہ کر رہے ہیں؟ یہ قرآن کے اندر دیکھ لو، یہ تو مجھے معلوم نہیں، میں اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں، نہ میں مفتی ہوں، میں تو پھر صرف آپ اہل نے سنت کا ایک ادنا سا غلام ہوں۔ تو آپ نے کیسے ترجمہ کر دیا جب آپ عالم میں نے نہیں جو ہیں قرآن کچھ؟ میں پڑھا ہے وہی ترجمہ کر کے آپ کو بتا دیا۔ آپ نے پڑھا ہے؟ ہاں، اس طرح کا اگر لکھا ہوگا تو میں آپ کا زندگی بھر غلامی کروں گا، ٹھیک کیا ہے؟ لکھا ہوا اور بتاؤ؟ ابھی آپ نے جو بتایا ہے کہ سلامتی اس آپ شخص بتا پر جو ہے؟ پیروی کرے گا، ٹھیک ہے؟ آپ مجھے کرے گا دکھائیے نہیں، اگر تو کرے، جو کرے ہدایت کی پیروی کرے۔ جو ہدایت کی پیروی کرے ہوں ہوں، تو ٹھیک ہے، مجھے یہی دکھا دیجیے، آج اسی پہ آج تو کیا بحث ہے؟ ہو جائے گی۔ کیا ہے پھر، کیا ہے بتاؤ، کیا لکھا ہوا ہے، تم بتاؤ۔ میں کیوں بتاؤں، آپ تو مجھے مسلمان نہیں مانتے نا۔ جب آپ تو پھر جب آپ اس پہ اعتراض کر رہے ہو تو آپ بتاؤ گے نہیں پھر کہ یہ نہیں ہے، غلط وہی بتایا آپ نے، ایسا صحیح ہے۔ میں پوچھ رہا ہوں نا، کیونکہ دیکھیے ہم بتاتے ہیں، ہوں کرے یہ امر کا صیغہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ حکم ہوتا ہے، ہوں ٹھیک ہے نا؟ ہوں اور کرے گا یہ مضارع کے صیغہ میں حال کا اور مستقبل کا پایا جاتا ہے۔ ہوں۔ یہ ہے۔ تو اب تم خیر ترجمہ دکھاؤ چلیے، اپنے، تمہارے گھر کا ترجمہ کیا ہے؟ ہمارے گھر کا تو بھائی میں تو پڑھا لکھا نہیں جاہل ہو ہوں، میں اتنا بھی جاہل نہیں ہوں، اتنا سا ہوں تو کہ پھر میں مفتی کلمہ کیوں والا۔ کہلاتے ہو اپنے آپ کو؟ میں نے کہا کہ میں مفتی ہوں، بتائیے۔ ارے تمہیں تو مشہور ہے، پہلے تمہارے ایک آدمی نے لائن پہ لیا تھا، اس نے کہا تھا مفتی صاحب یہ آ گئے، مفتی صاحب یہ، کبھی نام اپنا بتاتے ہو تم ابو بکر، دیکھیے، کبھی ارے بتاتے ہو امام الدین۔ وہ کہتے کہتے لقب مل گیا، کیا کریں گے؟ معاذ اللہ، تو لقب مل گیا تو اپنے آپ کو چاہنے مفتی والے کہنے لگے، بہت تم ہیں، تم نے مانا اتنے نہیں کیا ان سے چاہنے کہ میں والے مفتی ہیں، نہیں ہوں، ہم کہ میں سے جاہل لوگ ہوں۔ اتنے محبت کرتے ہیں کہ مجھے ولی بھی مانتے ہیں، پیر بھی مانتے ہیں، معاذ بتائیے۔ اللہ، معاذ اللہ۔ تو تم نے ان سے یہ نہیں کہا کہ بھائی دیکھو میں اس قابل نہیں ہوں، تو مجھے ہے کچھ مت مانو، لیکن میں جاہل ہوں۔ کیا میں تو بولا نہیں، آپ ہمارے پیر ہیں، آپ ہمارے ولی ہیں، تو میں کیا کر آپ نے سکتا بولا ہوں کہ میں بھائی؟ جاہل ہوں؟ میں نے بولا کہ بھائی مجھے پیر مت مانو، ولی نہیں مانو، میں ایک چھوٹا سا عاشق رسول ہوں، غلام رسول ہوں، نہیں ٹھیک نہیں، ہے؟ آپ نہیں نے ہے، عاشق رسول نہیں تو نہیں ہو تم۔ عاشق رسول ہم نہیں ہیں۔ نہیں، اگر عاشق رسول ہوتے تو جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا اسے کبھی مسلمان نہیں مانتے۔ بھائی ہم نے گستاخی کیا ہے کیا، بتائیے؟ آپ نے نہیں کیا، لیکن آپ جسے مجدد مانتے ہو اپنا، جسے حکیم الامت کہتے ہو، انہوں نے ہاں، اپنی کتاب حفظ الایمان میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو جانوروں پاگلوں سے تشبیہ دی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جو ایک کفر ہے۔ معاذ اللہ، اللہ آپ کو ہدایت دے، معاذ اللہ، اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے ہم سب سمجھاؤ کو۔ سمجھاؤ سمجھاؤ، ابھی تک تو کوئی تمہارا سمجھا نہیں پایا، آپ سمجھا دو، چلو تقریر مت کرنا، سمجھاؤ۔ اچھا، ہاں، مجھے یہ بتائیے، آپ نے مجھے لوگ اتنے بڑے ولی مانتے ہیں، پیر مانتے ہیں، آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا اتنے ارے بڑے تو جو پیر مانتے کو، ہوں گے وہ ولی مانتے کو؟ ہوں گے، میں تو تمہیں مسلمان بھی نہیں مانتا، بقول تمہارے ابھی تم نے بھی تو اقرار کیا کہ میں تمہیں مسلمان نہیں مانتا، میں مسلمان جب مانوں گا جب آپ ضروریات دین کا انکار نہیں کرو گے، جو کافر ہے اسے کافر مانو گے، جو مسلمان ہے اسے مسلمان اچھا، مانو گے۔ مسلمان ہونے کے لیے بھائی اللہ اور اس کے رسول نے تو شاید بتائے ہوں گے نا؟ ہاں، تو ضروریات دین کا انکار جو نہیں کرے گا نہیں، وہ دیکھیے مسلمان آپ ہے۔ سب ارے بھائی ادھر بھاگتے ہو آپ، دیکھیے قرآن آپ پڑھنے سے آدمی مسلمان نہیں ہوتا ہے، اب اللہ قرآن کو پڑھ لیا اسے چھوڑ مسلمان کے نہیں ہے۔ اللہ کو چھوڑ رہے ہیں، آپ رسول اللہ کے فرمان کو چھوڑ رہے ہیں، چلو اللہ کا فرمان بتائیے۔ بتاؤ، تم کیا ہے اللہ کا ہاں؟ فرمان بتاؤ، کیا فرمان ہے اللہ کا؟ اللہ کا فرمان کیا بتا دوں؟ ہاں بتاؤ۔ تو کیا بولتے ہیں، مسلمان مان جائیں گے نا؟ کسے؟ ہاں اللہ کا ہاں، فرمان بتاؤ، ہاں ہاں کیا دیکھیے ہے کیا فرمان؟ ہے، ہاں بتاؤ۔ الذین یؤمنون، ہاں الذین یؤمنون، وہ لوگ جو غیب کی باتوں پہ ایمان لاتے ہیں۔ اور آگے بڑھو، بغیر کی باتیں کہاں گئی؟ الذین یؤمنون وہ بغیر کا ترجمہ کہاں سے آ گیا ہے؟ یا غیر لفظ کہاں سے آ گیا؟ یہ الذین غیب ہے یؤمنون نا، بغیر، نہیں الذین نہیں نہیں، یؤمنون بالغیب الذین نہیں ہے؟ یؤمنون بالغیب پڑھو نا آگے، پھر بالغیب کو چھوڑ رہے ہو؟ وہی تو کب آگے بالغیب نہ گئے؟ پڑھتا ہوں، کہاں الذین پڑھ رہے ہو؟ یؤمنون بالغیب ہاں ہاں، ویقیمون الصلاۃ، فلا تھا، ہاں ہاں صلاۃ، ہاں، اور جو جو نماز قائم نماز کرتے کو ہیں، قائم کرتے ہیں، ہاں ہاں، واتو زکات، اور جو زکوٰۃ دیتے ہیں، ہاں ہاں، وہ مسلمان ہے نہیں؟ بالکل مسلمان ہے۔
ہاں ٹھیک ہے، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت کے دن پہ یقین رکھتے ہیں. یقین رکھتے یہ ہیں. اللہ نے ایمان والوں کی صفات بتائی ہیں، اور یہ ہاں صفات ہم اللہ کی صفات کو، اللہ نے جو صفات بتایا، جو بیان فرمایا ہے، مجھے پورا اس پر بھروسہ یقین ہے. ہم نماز کا بھی یقین بالکل ہی کرتے ہونا ہیں، اللہ نے چاہیے، نماز ہونا چاہیے، ہونا اور چاہیے، آخرت کے دن ہونا پہ چاہیے، بھی حساب و ہونا کتاب چاہیے، ہونا ہے. یہ ہونا ایمان چاہیے. والوں بس کی تقریر مت علامت کرو بھائی، بتائی ہے. دیکھو مفتی صاحب تقریر سنو، نہیں، اب تقریر نہیں. بتائیے، اب قرآن کے حساب سے میں ایمان والا ہوں یا نہیں، بتائیے. اب ہمیں بتاؤں گا نہیں، اب تقریر کیوں کر رہے ہو آپ؟ یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا کیا کہ جو فرما دیا؟ ایمان لائے، جو نماز ایمان قائم لائے. کریں، غیب کی ہاں باتوں پر ایمان لائیں، نماز قائم ہاں کریں، زکات دیں، وہ مومن ہیں. ہاں ٹھیک، ہاں. ہاں ہاں ٹھیک ہے. تو چلیے اب اللہ تعالیٰ قرآن آگے بھی مقدس اللہ کے، نے ارے سن تو لو یار، آگے آپ بھی میری اللہ بھی نے نہیں سنو فرمایا گے. اولئک علی ہدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ ارے کامیاب لوگ میری ہیں. بھی تو سن لو آپ. اب میں آپ کی کیا سنوں گا؟ آپ قرآن کو میں انکار کر میں رہے آپ ہیں. کو میں بتاؤں گا نا، میں ابھی تو آپ کو بتاؤں گا، قرآن کا انکار آپ کرو گے، آپ کر میں رہے ہو قرآن کیسے کا انکار. کروں گا؟ اچھا میں بتا بتاؤ رہا ہوں کیا. آپ کو، میں بتا رہا ہوں. چلو بولو بولو. ہاں میں بتا رہا ہوں. اللہ رب العزت قرآن مقدس سورہ بقرہ آیت نمبر 8 میں ارشاد فرماتا ہے، اچھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین. ومن الناس من یقول، ٹھیک ہے چلیے. ہاں، آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین. کچھ لوگ ایمان لائے اللہ پر پچھلے دن پر، لیکن وہ ایمان والے نہیں. ایمان والے نہیں ہیں. نہ، یہ آپ نے کیسے فیصلہ کیا؟ قرآن تو بولے دیکھو کہ ترجمہ کرو اپنے قرآن ترجمہ کر لو تم، تھانوی صاحب کا ترجمہ کرو کیا ہے اس میں. ومن الناس من يقول ہاں آمنا بالله وباليوم ہاں الآخر ہاں وما هم بمؤمنین. ہاں کچھ لوگ، ہاں ٹھیک ہے، یہاں پہ ہاں. جو ہے منافقین کا ذکر ہو رہا ہے، جو اس کا اسلام کو نقصان پہنچاتے تھے، اور جو ہے صحابہ کرام اور اللہ کے رسول کو بھی نقصان پہنچانے کا کام اس کرتے کا تھے. ذکر نہیں، اللہ پر بھی ایمان لائیں گے وہ، اور آخرت کے دن پر بھی ایمان لائیں گے، قیامت پر بھی ایمان لائیں گے. ابھی آپ نے کیا ذکر کیا؟ وہ نماز بھی پڑھیں گے، زکات بھی دیں گے، حج بھی کریں گے، اس حج بھی کریں گے، وہ ایمان والوں کی روزے بھی بات رکھیں نہیں گے، لیکن ایمان والے نہیں ہیں. اب سنو نبی کی حدیث سنو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہاں بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹی تھی، میری امت 73 فرقوں میں بٹی. کس کی امت؟ میری امت. یعنی ہاں میری امت میں ہی 73 فرقے ہوں گے. اب اس جنت میں 73 میں 72 جہنمی ہوں گے. اب جو جہنم میں جانے، اب سن تو لو مولانا یار، اپنی کرو گے تم تو، اب تم تقریر کرتے ہو. وہ 72 جہنم میں جانے والے بھی مسلمان کہلائیں گے اپنے آپ کو، نماز بھی پڑھیں گے، وہ روزہ بھی رکھیں گے، زکات بھی دیں گے، حج بھی کریں گے، لیکن وہ ایمان والے نہیں ہیں. سنو سنو. اب تم قرآن کا انکار تم کر رہے ہو، ہم کر رہے ہیں قرآن کا انکار، آپ کر رہے ہو. یہ بقرہ کہاں نازل ہوئی؟ بتاؤ تو، بتاؤ کہاں نازل کیا ہوئی؟ مطلب؟ سورہ بقرہ کہاں نازل ہوئی؟ ارے یہاں اس پہ بحث کرو گے مجھ سے کہ کہاں نازل ہوئی ہے؟ میں قرآن کی آیت پڑھ کر تمہیں ترجمہ بتا رہا ہوں، آپ ترجمہ دیکھ لیں اپنا. ترجمہ تم غلط کر رہے ہو نا. تم کرو ترجمہ، پھر کیا ہے اس کا ترجمہ؟ چلو کرو. اس کا ترجمہ کیا پتا ہے؟ ہاں بتاؤ. یہ یہ ریکارڈ ہو رہی ہے تمہاری، یہ یوٹیوب پر جائے گی، تمہارا فوٹو بھی ہے میرے پاس، میں فوٹو پہ ڈالوں گا، یہ دیکھ لینا. جو ہاں یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں اور آخرت پہ یقین، جو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو نہیں، لائے جھوٹ بول رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو، جھوٹ ابھی بول رہے ہو. قرآن کے معنی ومن الناس من یقول آمنا باللہ. سنو، لوگوں میں ہاں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، اللہ پر. ہاں اب کہا تم نے صحیح. دن ہاں پر، جبکہ وہ ہاں ایمان والے نہیں ہیں. یہ ہاں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت وہی اب نازل تم ہوئی. یہ کہہ رہے ہو ابھی کہ میں غیب پر بھی ایمان لاتا ہوں، قرآن پر بھی ایمان لاتا ہوں، زکات بھی دیتا ہوں، حج بھی کرتا ہوں، تو تمہیں ایمان والا میں کیسے مان لوں؟ تم ضرورت دین کا انکار کر رہے ہو نا. اب تم نئے مانو بھائی، یہ تمہارا عمل ہے، ٹھیک ہے. نہیں سنو میری بات سنو، آپ نے تھانوی کو کیا مانتے ہو آپ؟ کون تھانوی بھائی؟ اشرف علی تھانوی کو. اس کے باپ کا نام کیا؟ بہت اشرف ہے یار. اس کے باپ کا نام تو معلوم ہی نہیں، وہ تو بغیر باپ کا تھا، اس کے باپ کا نام ہی آج تک پتہ نہیں چلا. دیوبندی نے پتا پا رہے باپ کا نام. تم بتا دو باپ کا نام تب جانوں نہیں پتہ ہی نہیں ہے، جب پتہ ہی نہیں تو میں کہاں سے بتا دوں؟ اب تواریخ ہے اس کی سوانح عمری لکھتے تو دیوبندی لکھتے، جب دیوبندی سوانح عمری لکھی تو باپ کا نام لکھا ہی نہیں ہے. کیونکہ ان کے باپ جو تھے، سنو میری بات سنو، ان کے باپ جو تھے وہ انہوں نے خارج کی دوائی کھا لی تھی، تو وہ اولاد کے قابل نہیں رہے تھے. اب پتہ نہیں کیسے تھانوی صاحب آئے، ان کا کوئی پتہ نہیں، آج تک کوئی دیوبندی پتہ نہیں پایا کیسا آئی. اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم تھانوی کو مانتے کیا ہو؟ اشرف علی تھانوی کو کیا مانتے ہو تم؟ اس کا وہ بتاؤ نا بھائی، کون سا تھانوی؟ اس کے باپ کا نام معلوم کر کے آنا پہلے. وہ کب اشرف علی تھانوی جس نے لکھی ہے بہشتی زیور، بہشتی زیور اس نے لکھی اور ہے، جس نے قرآن کا ترجمہ کیا ہے بیان القرآن، تب تو بہت اچھا جسے ہے. دیوبندی مانتے ہیں اپنا حکیم الامت اور اپنا مجدد. تھانوی کو کیا مانتے ہو تم، جو تھانہ بھون کا رہنے والا تھا؟ اچھا وہ والے، وہ تو بہت حق وہ والے. ہاں وہ حق پر ہے نا.
وہ اپن ہے. اب وہ نبی کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہے تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل. اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور کی ہی کیا تخصیص ہے. ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر سبھی مجموع جمعی حیوانات باہر کے لیے بھی حاصل ہے. سمجھنے کے لیے شیطان کافر مردود سمجھاؤ اگر تمہاری ضرورت میں دم ہے سمجھا دو. آج تک تمہارے بڑے بڑے تو سمجھانا پائے, تم سمجھا دو. سمجھاؤ ایمان میں جو لکھا ہوا ہے نا بقول زید کا ہے, بقول اشرف نہیں کا ہے, بقول زید کا ہے. بقول زید. ہاں ٹھیک ہے سمجھاؤ. ایک آدمی بولو تم میں سے ایک بات کرو, تم میں سے کرے گا کون؟ دو بول رہے ہو. ہاں ہم بتا رہے ہیں. بتاؤ. اشرف علی تھانوی لکھتے نہیں ہے بات, خود بولتے ہیں کہ بقول اشرف علی تھانوی. ٹھیک ہے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ارے بقول نہیں ہے لکھا ہوا. ہو ابھی بقول لکھا ہوا چوتیا کہیں گے یار. بد کلائی مت کرو یار, تم اپنے آپ کو ویسے ولی کہہ رہے ہو کہ تم ولی ہو. تم کون سی ولی مان لے, کوئی کون ولی مان رہا تم؟ بتاؤ حفظ الایمان میں کتنے صفحے ہیں, آپ نے کتنی بار مطالعہ کیا بتاؤ تو. میں نے 200 مرتبہ مطالعہ کیا, میں تمہیں بھیج دوں ابھی. جب تو آگے پیچھے نہیں پڑھے گا تو کیا سمجھ میں آئے گا اس کو. 10 چلو پڑھو. اچھا تم پڑھو, چلو تم پڑھو. شروع میں بقول کہاں ہے؟ بقول کہاں ہے شروع میں؟ پڑھو بقول زید اس کا پڑھو شروع میں پڑھو, شروع سے پڑھو اسے. میں نماز کے بعد انشاءاللہ آپ کو ایمان بھاگو مت. دیوبندی صاحب وہ نچاؤں گا بندر کی طرح ناچو گے. تمہارے لیے مفتی ہوں میں آپ کو جو ہے نماز پر تمہارے لیے میں مفتی ہوں. دیوبندیوں کے بڑے بڑے علماء کرائم جو ہے نہیں, ڈانس کراتا ہوں ان سے میں مجرا. اچھا کوئی بات نہیں, میرے نام سے مجرا کرتے ہیں. تمہارا اگر کوئی بڑا ہو نا بڑا تو اسے لے کے آنا اس عبادت میں بات کرنے کے لیے مجھ سے. آج تک تمہارے بڑے بڑے جو ہے نا ایک دوسرے کو کافر کر گئے اس عبادت پر, لیکن دفاع نہ کر پائے. آپ کے تو میں تمہیں کافر مانتا ہوں. تم مجھے کتنے سلام کر لو, میں تمہیں جواب ہی نہیں دوں گا جب تک کہ اس لعنتی کے دوبر پہ لاش نہیں مارو گا. تم یہ نہ کہو کافر ہے پکا مردود شیطانی میرے نبی کے شان میں گستاخی کر رہا. اگر تم عاشق رسول ہوتے نہیں تو ابھی یہ کہہ دیتے کہ مردود ہے شیطان ہے, ایسا کہنے والا جو نبی کے غیب کو جانور پاگلوں سے ملا رہا مردود ہے. آپ میرے بھائی ہیں. میں تمہارا بھائی کیسے ہو جاؤں گا؟ تم جہنمی ہو, میں جنتی ہوں. میں تو وہ ہوں جو نبی نے فرمایا تھا کہ ایک جنتی ہے. میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں. ٹھیک ہے نہیں امتی تو سب ہوں گے. ارے وہ نبی نے فرمایا میری امت میں امتی تو 73 کے 73 ہوں گے, لیکن 72 جہنمی ہے نا. ان جہنمی میں ہو تم. اچھا یہ تم اگر عاشق رسول ہوتے تو ابھی یہ کہتے کہ اس مردود نے گستاخی کی ہے نبی کی شان میں, مارو اسے. کون ہے یہ مردود کو؟ شیطان کو. یہ کافر ہے پکا. اچھا آپ جو معاشر دکھائی نہیں دے رہے, مطلب اتنے بڑے اکابر پرست تو تمہیں شیطان نے ایسا تمہیں گمراہ کر دیا ہے کہ تمہیں دکھائی نہیں دیتا. تم کہتے ہو کہ زید کی بات ہی زید کی بات ہے. ارے زید کی بات تو یہ کہہ رہے ہیں کہ چلو اگر بقول زید مانا جائے, علم غیب مانا جائے تو اس غیب سے مراد کل ہے یا باس؟ اب یہاں اپنی بات شروع کر رہے ہیں. وہ لوگوں کو کافر کہا اور اللہ نے ہمیں کافر نہیں کہا بلکہ تم لوگوں کو کہا کافر, کیونکہ اللہ کا شرک کرتے ہیں. ان شرک بہت بڑا ظلم ہے. شرک کیا چیز ہے؟ شرک کی تاریخ بھاگ کیوں رہے. ابھی اذان کون سی ہو رہی ہے؟ ابھی کون سا ٹائم ہے اذان کا؟ ابھی تو مغرب کی نماز پڑھ ہے. اذان تو ہو رہی, کون سے اذان کی آواز نہیں سنائی دی آپ کو؟ اذان کی آواز آ رہی. کون سے ٹائم کی اذان؟ یہ مغرب کی نماز کے وقت انشاءاللہ اس کے بعد آپ سے بات کرتے ہیں, کیونکہ آپ بہت اچھے انسان ہیں. مغرب کا وقت اب ہوا؟ ہاں ابھی مغرب کا وقت گجرات میں ہے نا. اچھا تو ہمارے یہاں تو ہو گئی نماز بہت دیر کی, قریب ہو گئے 30 منٹ. 1 گھنٹہ آگے پیچھے. آپ بہت اچھے انسان ماشاءاللہ. چلیے ٹھیک ہے. عشاء کے بعد میں کرتے ہیں بات کریں گے 8:30 بجے. نہیں مغرب کے بعد بات کرتے ہیں. آپ نہ مغرب کے بعد نہیں کر پاؤں گا, میں 8:30 بجے کریں گے. پیسے بھیج دینا 1000 روپے. پیسے بھیج دینا 1000 روپے. پیسے کہے کے لیے میں ایمان لے آؤں گا. بھیک مانگ رہے. ارے تو 1000 کی بات کرو, لاکھ دے دوں گا پیسے. تو پیسے کی پھر پرواہ مت کرو, پیسے کی کمی نہیں ہے بریلیوں پر. تم تو ایمان لاؤ اس پہ. اسے کہو کہ کافی رہی ہے کھانے بھی, کہو یہ چاروں کافی ہیں. پہلے مجھے 1000 روپے اس کے بعد بتاؤ. اکابر پرستی میں کچھ نہیں ہے. دیکھو جہنم میں لے جانے والی ہے اکابر پرستی. یہ مسلمان بن جاؤ, دیکھو ولی جنت کا دروازہ کھلا ہے. میں قرآن حدیث کو مانتا ہوں, کسی کو نہیں مانتا. چلو وہ بات کریں گے, ہمیشہ کے بعد میں بات کرتے ہیں. 8:30 بجے پھول لگاؤں گا, اٹھا لینا. والسلام علی من اتبع الہدی. جی مفتی ابو بکر غازی پوری صاحب فرمائیں. ارے واہ واہ کیا بات ہے, میری جان, میرے دوست, میرے بھائی, میرے مسلمان بھائی. معاذ اللہ بول رہا ہے, معاذ اللہ سے. ارے یار تم ایسے کر رہا ہوں, جان پان کر رہا ہوں مجھ سے یار. اور تو والی بات تو میں کیا بولوں, آپ بتائیے. آپ دشمن بولوں تو مجھے یہ بات بتاؤ کہ تم نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ 1000 روپے دے دینا مجھے. اچھا ہاں بولو. تو تم تو ایمان لے آؤ گے, توبہ کرو گے. ارے بھائی میں تو اگر میں آپ کے نزدیک اگر غیر مسلم ہوں, ہندو ہوں, تو آپ مجھے مسلمان بنا دینا. یہ قرآن حدیث کے روشنی میں مسلمان ہونے کے لیے کیا کیا شرائط ہے مجھے بتا. یہ بات آپ نے ہندو سے ہی بدتر کر دی. آپ ہندو سے ہی بدتر ہیں, کیونکہ ایمان ایک ایسی چیز ہے, ایمان پیسے کو طلب نہیں کرتا. دنیا کی دولت پہ ٹھوکر مار دے گا ایمان. کیا کریں, لیکن آپ مجبور کر. لیکن میری بات بولیے, آپ تقریر کرتے ہیں.
ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ ایمان جب آدھی اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دیتا نہیں ہاں تو وہ دنیا کی تمام دولتوں کو بھی ٹھوکر مار دے گا. ہاں ہم بتا رہے نا آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایمان نہیں دیا نہیں ہدایت دیا, اس لیے کہ اگر آپ کو ایمان دیتا تو آپ سلام کا جواب دیتے. ایمان والے سلام کا جواب دیتے ہیں, وہ حدیث کا عمل کرتے ہیں. اللہ کے رسول کی حدیث ہے افشوا السلام بینکم, تم آپس میں سلام کا پھیلاؤ. تم کیسے ایمان والے ہو, تم کیسے عاشق رسول ہو, تم مجھے بتاؤ, تم میرے سوال کا جواب دو. تم کیسے عاشق رسول ہو سکتے ہو, تمہارے پاس مہارے کا چھپا ہے کا. ارے تم نے تو عوام کو بگاڑ کے رکھا ہے. ایک لمبی عوام کو تم جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہو. میرے بھائی تم سنو, تم میرے بھائی کو بھائی مانتے ہیں, تم مجھے غیر مسلم مانتے ہو. اللہ کے بندے مسلمان ہو, تم مسلمان ہو. میں یہ بتانا چاہتا ہوں تم کو, تم کیا مسلمان ہو؟ ارے میں تمہیں مسلمان مانتا ہوں, میں تمہارے ہر سلام کا جواب دوں گا, میں تمہارے کھانا کھانے کے لیے دعوت آؤں گا, لیکن تم کتے کمینے ہمارے. سنو تو سانس تو لے لو. بولو تم مسلمان نہیں مانتے, تمہارے اکابروں نے ہم مسلمان مانا ہے, لیکن ہم تو مسلمان نہیں مانتے, ہم کافر. سنو یہ اصول جو شریعت کا اصول ہے وہ قرآن ہے, وہ حدیث ہے, پھر اس کے بعد اجماع امت ہے, پھر قیاس ہے. ہم ان چاروں کو مد نظر رکھتے اس پہ بات کریں گے. ہم اکابرین پہ ابھی نہیں جائیں گے, پہلے اس پہ ہم چلیں گے جو اللہ نے فرمایا ہے, جو قرآن کی تعلیم ہے, جو قرآن کی بات کرتے ہیں. قرآن کی بات کرتے ہیں. تقریر مت کرو یار, تقریر مت کرو. سنیے, اس طریقے سے تمہارے اکابروں نے اپنے ضمیر کو بیچ کے ہندوستان میں میں نے کیا بولا آپ کو اصول پیسہ مانگا, یہ اصول اربع کے متعلق بیان کیا کیا ہے. نمبر ایک قرآن, اس کے بعد حدیث, اس کے بعد کیا ہے, اس کے بعد کیا ہے آپ کو پتا ہے, اجماع امت ہے, اس کے بعد قیاس ہے. ان چار چیزوں سے یہ کیا بولتے ہیں کہ یہ شریعت ثابت ہوتا ہے اور ان کا عمل کرنا ہوتا ہے. آپ اکابرین کی بات مت لائیے. کیا اکابرین پہ ایمان لانا یہ کیا ہے, میں یہ نہیں سمجھتا ہوں. آپ مجھے یہ بتائیں, آپ نے سلام کا جواب نہیں دیے ہیں. آپ سے سلام بینکم, تم آپس میں سلام کو پھیلاؤ, تم میرے سلام کا جواب دو. والسلام علیہ من اتبع الہدی. تم کیونکہ سلامتی تو یہ نوح علیہ السلام کی, نوح علیہ السلام کیا ہے, سلام علی نوح فی العالمین, سلامتی ہو نوح علیہ السلام پر. بات کرو گے, قرآن بات کرو گے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا عقیدہ بھی صحیح نہیں ہے, کیونکہ آپ لوگ مزارات پہ جاتے ہیں, آپ ولی کو مانتے ہیں. آپ کے ولی سے بھی میں سب سے بڑا ولی ہوں, لوگ مجھے پیر مانتے ہیں, ولی مانتے ہیں. تم کیوں نہیں مانتے ہو, تم میرے سلام کا جواب کیوں نہیں دیے؟ میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, خبیث النفس, تم مزارت پجائیو, اللہ پہ الزام لگانے والو, رسول اللہ پہ الزام لگانے والو, تم اللہ اور رسول اللہ میں فرق نہیں کرتے. اللہ کا مرتبہ کچھ اور ہے, رسول اللہ کا مرتبہ کچھ اور ہے. اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے, اللہ عالم الغیب ہے, اللہ عالم الغیب ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کچھ باتوں کا علم دیا تھا, لیکن علم غیب اللہ کے رسول کو نہیں کہہ سکتے, اس لیے کہ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا ہے کہ علم غیب کا صرف میں جاننے والا ہوں. اور اللہ نے دوسری کے ساتھ فرمایا ہے ان اللہ عنده علم الساعہ, اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے, کسی کے پاس نہیں ہے. اگر اللہ کے رسول کے پاس علم غیب ہوتا تو ضرور اللہ یہاں پہ یہ فرماتے کہ میرے پاس بھی میرے پاس بھی ہے اور رسول اللہ کے پاس بھی ہے, لیکن اللہ نے ایسا نہیں فرمایا ہے. اللہ نے ایسا نہیں فرمایا. تم لوگوں نے دین کو کبا بنا کے رکھا ہے, تم کیوں نہیں مانتے ہو, تم اسلام کو فالو کیوں نہیں کرتے ہو؟ ایک مسلمان آدمی کو, میں مفتی آدمی ہوں, آپ مجھے جاہل کہا, آپ مجھے قاتل کہا, آپ مجھے غیر مسلم کہا. میں تم سے کہنا چاہتا ہوں, ہم نے قرآن پاک کی آیت پڑھی, آپ کو سمجھانے کی کوشش کی, آپ نے نہیں سمجھا. آپ نے قرآن کا انکار کیا, آپ نے حدیث کا انکار کیا. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, تم کیوں نہیں مانتے؟ کافر ہو تم سنتے ہی نہیں, سنی نہیں رہے, بڑبڑ کافر. کیا میں آپ کی بات نہیں سنوں گا تو کیا کافر ہو جائیں گے؟ نہیں, کافر کہنے کا کسی کا حق نہیں ہے. ہم بھی آپ کو کافر نہیں کہتے. یاد رکھیے, آپ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں, آپ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں, آپ دو خدا کو مانتے ہیں, آپ پانچ خدا کو مانتے ہیں. تمہاری عورتیں مزار پہ جا کے تم لوگ کہتے ہیں کہ مزار پہ جاؤ, بیٹا دے گا, پیر بابا دے گا. ارے پیر بابا تو خود سویا ہوا ہے, مرا ہوا ہے, وہ تو اپنے اوپر, وہ تو خود محتاج ہے. اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے, اللہ ہر چیز پر قادر ہے, وہ پاک ہے, ہر چیز سے پاک ہے, بے عیب ہے. تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم اپنی عورتوں کو کیوں نہیں سمجھاتے ہو کہ مزارات پہ مت جاؤ, ان سے ایمان خراب ہوتا ہے, عقیدہ خراب ہوتا ہے. تم نے اپنی عورتوں کو جا کے اپنے دکان پہ لگوا دیے, اپنی کمائی بڑھوا رہے ہو. یاد رکھو تم لوگ
देवबंदी जाना, फिरके को जहन्नम की तरफ ले जाने की दावत दे रहे हो। तुम्हारे उलमा कभी हदीस पे बात नहीं करेंगे, कभी नहीं समझाएंगे। अल्लाह के रसूल ने किसी की मदद की है, अल्लाह के रसूल ने सलाम को फैलाया है, अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया है, अल्लाह के रसूल ने आपस में मोहब्बत पैदा फरमाने को कहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और सीरत आप लोग कभी बयान नहीं करते हैं। आप लोग क्या बयान करते हैं? देवबंदी काफिर है, देवबंदी काफिर है, काफिर है, इसी में उलझते रहते हो। याद रखो, इस पे मत उलझो, इत्तिहाद पैदा करो, इत्तिफाक पैदा करो, आपस में इत्तिहाद पैदा करो। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अस्सलाम क़ब्ल अल कलाम, अस्सलाम क़ब्ल अल कलाम। बात करने से पहले सलाम करो। हमने 5 बार आपको सलाम किया, आपने सलाम का जवाब क्यों नहीं दिया? आपने कहा अस्सलाम अला मन इत्तबअल हुदा। माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छी आयत पढ़ी, लेकिन याद रखिए अल्लाह के रसूल ने यह भी फरमाया है जब कोई तुमसे सलाम करे तो तुम उसको खंदा पेशानी के साथ सलाम का जवाब दो। तुम क्यों नहीं देते? मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुमने क्यों कहा है? मुसलमान के लिए कहा, काफिर के लिए नहीं कहा नबी ने। अस्सलाम वालेकुम वस्सलाम अला मन इत्तबअल हुदा। ये तकरीर करने से हक़ानियत साबित नहीं होती है। तकरीर करनी शुरू कर दी ना आपने, किसी मौजू पर बात करो, एक मौजू पर किसी पर। तो अभी मैं खाना खा रहा हूँ। आप खाना खाने लगे, अभी तकरीर कर रहे थे इतनी लंबी, आप खाना खाने बैठ गए। तो बार बार कुछ नहीं कहा नहीं, हम मज़ारों पर औरतों को भेजते हैं। हमारी किस किताब में लिखा हुआ कि मज़ार पर औरत का जाना जायज है? और मैं तुम्हारे घर से साबित करूंगा कि तुम्हारे मौलवियों ने जायज लिखा। तो आप तो नहीं लिखा है ना, आप तो नाजायज लिखा है ना। किसने? आप तो नाजायज लिखा है, उठा के न तो हमारे आला हज़रत फाजिल बरेलवी ने हराम लिखा है, तुम्हारे मौलवियों ने जायज लिखा। तुम्हारे मौलवियों ने जायज लिखा तो औरतें किसकी जाएंगी? तुम्हारी जाएंगी, हमारी जाएंगी मज़ारों पे? मैं तो देखता हूँ हमेशा आला हज़रत के मानने वाले मज़ार पे जाते हैं। मतलब तुमने कैसे मान लिया कि आला हज़रत के मानने वाले जाते हैं मज़ार पे? गैर मुस्लिम भी जाते हैं, पता नहीं कितने फिरके या दुनिया में हो गए, लेकिन फिरकों के लोग जाते हैं मज़ार पर, औरतें जाती हैं। देख लो, एक बात बताइए आपके, ये हदीस जो चलती है, देखिए शरियत जो चलती है, शरियत चलती है कुरान या हदीस या आला हज़रत इजमा या कयास या मोतबर अकाबिरीन के कौल? हमारे किसी अकाबिर का कौल ये दिखलाओ कि हमारे अकाबिर ने कहा हो कि मज़ार पर औरत का जाना जायज है। शरीयत के उसूल जो होगा ना, लेकिन तुम्हारे मौलवियों ने मज़ार पे जाना औरत का जायज लिखा है, तुम्हारी औरतें जाती है मज़ारों पे। अब देखिए भोपाल के अंदर इज्तिमा होने वाला है, सुनिए मुफ्ती साहब, भोपाल के अंदर इज्तिमा होने वाला है, तमाम बंदरियां जाएंगी, तमाम देवबंदरियां जाएंगी वहाँ भोपाल के अंदर इज्तिमा होने वाला है। वहाँ ढूंढ के जाएंगी तमाम हिंदुस्तान की। तो वो पर्दे में रहती है ना, पर्दे में रहती है, वहाँ जाना जायज हो गया, वहाँ जाना जायज हो गया औरत का। वो पर्दे में रह रही है, वहाँ फिर रही है, मतलब उनकी तरह तवायफों की तरह, वो जायज हो गया। अरे माशाल्लाह, तुम्हारा कहाँ से साबित है ये? कुरान में फरमाया, हदीस में फरमाया, नबी ने कैसे औरतों को लेकर जियो, इस्तेमाल करियो, अच्छा काम होगा, वहाँ पे उनका ईमान बढ़ेगा। वो अल्लाह उसके अमल करना बताते हो, अपने आप को ये बताते हो हम कुरान पे हदीस का अमल करते हैं। कहाँ लिखा हुआ है हदीस में कि नबी ने फरमाया हो कि औरतों को लेकर जाना है? मैं खोज के दिखा रहा हूँ, मैं ये ढूंढ के आपको दिखा। अभी तक नहीं मिला, अभी तक ढूंढ के नहीं मिला, ढूंढ के रखना। अगर नहीं मिला, तुम्हें नहीं ढूंढा तो फिर क्या होगा तुम्हारे, बताओ। अगर नहीं दिखाया तो आके मुझे तो क्या करोगे फिर अपने आप को? मैं चाय को पिलाऊंगा, फिर अपने आपको ये साबित करोगे ना कि मैं अशरफ थानवी को आज काफिर मानता हूँ, मैंने नहीं साबित कर पाया। अगर तुमने ये साबित नहीं किया कि औरतों का जाना, अगर नहीं दिखा पाया तो मैं ये कहूँगा मैं ईमान वाला हूँ। नहीं, ईमान वाले हो ही नहीं सकते आप, हो ही नहीं सकते। चलिए जाइए। आप कुरान से क्या दुश्मनी है? अल्लाह सबको क्या दुश्मनी है? हमें कुरान के मानने वाले हम हैं, कुरान से दुश्मनी तुम्हें है, हदीस के दुश्मनी तुम्हें है, हमें नहीं है। हम कुरान के मानने वाले हैं, हम हदीस के मानने वाले हैं। मैं किताब में वो ढूंढ के आपको दिखाता हूँ, ठीक है? मुझे ये दिखलाओ कि ये औरतों का इज्तिमा में जाना कहाँ से जायज है? अगर नहीं दिखाया तो अशरफ थानवी को काफिर मानना पड़ेगा, तो मैं ढूंढ के नहीं दिखाऊं तब बोलना मुझे आगे क्या बोलना नहीं बोलना, अभी छोड़ो, बाद में बोल लेंगे। ठीक है, चलिए, ओके, ठीक है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वस्सलाम अला मन इत्तबअल हुदा। क्या कितना बोलोगे? कम से कम आप ऐसा हवाला लाए हवाला क्या चीज का हवाला लाए बताओ? ये जो देवबंदरियां जाएंगी अब वहाँ भोपाल में, तो मुझे बताओ कि आप मुसलमान हैं? नहीं, पहले ये बताओ वो हवाला लाए नहीं लाए तुम, या फिर थानवी को काफिर मानो? आपने ये कहा था कि अगर नहीं लाया तो थानवी को काफिर मानूंगा। अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह को। हाँ, तुम कहे थे ना ये जो बंदरियां जमा हो, हिंदुस्तान के कोने कोने से तमाम देव बंदरियां जो हैं बस धज के दुल्हने बन के नई दिल्ली दुल्हने बन के और जो भोपाल जा रही हैं ये तमाम है। भाई अल्लाह के रसूल ने तो कहा है सिबाबुल मुस्लिम फुसूकुन व क़ितालुहु कुफ्र, मुसलमान को गाली देना गुनाह है। मैं गाली दे रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ आपसे, भोपाल में इज्तिमा होने वाला है। सुनिए,
भोपाल के अंदर इज्तिमा होने वाला है दिसंबर के महीने में, 12 दिसंबर को है वाले में। तो वहाँ का जो ये हवाला है, जो आप हमसे हवाले मांगते हो चीज का, कि जुलूस मोहम्मदी का हवाला क्या है, तुम्हारे पास जुलूस मनाते हो, जश्न ईद मिलादुल नबी मनाते हो, उसका क्या सबूत है? हमसे हवाले मांगते हो ना, तो वो सबूत दो मुझे। कहाँ है? तुम कह रहे थे कि मैं सबूत लेकर आऊंगा। हाँ मुफ्ती साहब, अरे कहाँ है सबूत? तुम कह रहे थे मैं ढूंढ कर लाऊंगा। हेलो, हाँ बोलो भाई, बोलो। मैं कह रहा हूँ उस दिन आप ये कह रहे थे कि मैं सबूत ढूंढ कर आऊंगा, जब तलाश करूंगा तो लेकर आऊंगा, नहीं लाया तो अशरफ अली थानवी को काफिर मानूंगा। बोलो क्या किस बात पसंद है? ऐसा है? अरे नहीं, किसी को क्यों बुरा भला कह रहा है? नहीं मैं बुरा नहीं कह रहा, वो तो देखो काफिर को काफिर, मोमिन को मोमिन मानना ये जरूरियात दीन से है। अशरफ अली थानवी क्या यही 3-4 लोग हैं और कोई नहीं मिलता है आपको? कौन? बहुत सारे लोग हैं, अबू जहल है, अबू लहब है। अरे वो तो खुले काफिर हैं, ये नबी की शान में गुस्ताखी कर दी इन्होंने, ये कलमा पढ़ने के बाद में काफिर हो गए। अबू जहल है, अबू लहब है यार, ये सब नहीं दिखता। देखिए आप अंधे हो गए हैं, आपके शैतान ने आंखों पर पट्टी बांधी है, आपको दिखाई कुछ नहीं देता, नबी की मोहब्बत तुम्हारे दिल में नहीं है, तुम अकाबिर परस्त हो। तुम अगर नबी की मोहब्बत दिल में होती तो तुम ये कहते उस दिन भी मुझसे कि हाँ ये नबी की शान में गुस्ताखी है, तौहीन है, और हम अपने नबी की तौहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे। अकाबिर परस्त तो नहीं है, हम खुदा परस्त हैं, खुदा का पूछते हैं, मजार परस्त नहीं है। अगर तुम अकाबिर परस्त नहीं हो तो कहो कि अशरफ अली थानवी काफिर है, इसने जो हिफ्जुल ईमान में लिखा है ये गुस्ताखी है नहीं। अच्छा, अगर मैं ऐसा बोल दूं तो क्या मैं मुसलमान हो जाऊंगा? हाँ बिल्कुल मुसलमान हो जाओगे। ये कहो कि जो ये काफिर है, जो नबी की शान में गुस्ताखी करे वो काफिर है। अच्छा ठीक है, ये मुझे बताइए, अगर कोई ऐसा जुल्म बोलते जो आप बता रहे हैं और वही आदमी कहे कि मैं कुरान को नहीं मानता, तो क्या वो मुसलमान रहेगा? जो कुरान का इनकार करेगा वो काफिर है। हाँ तो मुझे बताइए कि हमने कुरान का कब इनकार किया? और अरे यार ये तुम कितने बड़े बेवकूफ आदमी हो, क्या बिल्कुल पढ़े लिखे हो नहीं हो? अरे कुरान पढ़ लिया, नमाज पढ़ ली, ज़कात दे रहे हो, हज कर रहे हो, इस बात का इकरार करने के बाद में अगर किसी की शान में तौहीन करोगे तो ये जरूरियात दीन से है, तो भी इस्लाम से खारिज हो जाएगा आदमी। तो हमने किया। हाँ तो हमने किया। देखिए मोमिन को मोमिन मानना, काफिर को काफिर मानना ये जरूरियात दीन से है, और आप जरूरियात दीन का इनकार कर रहे हैं। अच्छा मुझे हदीस में मुझे आप दिखा दीजिए तो हदीस में। अब आप हवाला नहीं दिखा पा रहे, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप तो नहीं दिखा पाए, आप मजबूर हो गए, अब लाचार है आप। क्या मैं लाचार हूँ? अल्लाह का शुक्र है। तो दो हवाला भोपाल इस समय कहाँ है तुम्हारे पास? तो हवाला तो इसका भोपाल इस समय में जो ये बंदरियां जाएंगी, इनका हवाला तो कहाँ लिखा हुआ है? ये तमाम हिंदुस्तान से तुम्हारे बंदर भी जाएंगे, वहाँ बंदर भी जाएंगे, बंदरिया भी जाएंगी, तो ये हवाला दो कि कहाँ नबी ने कहा था? नबी ने कुछ वहाँ अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात होगी, ठीक है? आपको यकीन नहीं, आप भी आ जाएंगे तो आप जो है ईमान ले आएंगे। नहीं मुझे ये बताइए कि नबी ने किया था ये, सहाबा इकराम ने किया था? सहाबा इकराम ने? हाँ ये इज्तिमा किया था। इज्तिमा नहीं किया था? आपको पता नहीं है? पढ़ो हदीस, कौन सी हदीस में लिखा हुआ है? कोई किताब पढ़ो मुझे। चलो ऐसा करो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के मैदान में दावत देने गए, तुम अपने 4 अकाबिरों को छोड़, चलो पत्थर मार रहे हो मुसलमान, चलो अपने 4 अकाबिर से दिखा दो, रशीद गंगोही लूती से दिखा दो, कासिम लांती से दिखा दो, अशरफ भांडवी से दिखा दो, या अच्छा तो ये बता सही अम्बेडवी से दिखा दो। चलो इन्होंने इस्तेमाल किया हो। अरे भाई नहीं हदीस को हम बात करते हैं अकाइद की। हम ये दुनिया वालों को दिखाना चाहते हैं कि देवबंदी धर्म जो है ये नया बना हुआ है 1857 का, और ये काफिर है, इस्लाम से इनका कोई वास्ता नहीं है। अब तुम कह रहे थे उस दिन के मैं सबूत लेकर आऊंगा, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। ये तुम्हारा इज्तिमा हो रहा है भोपाल में, जो बंदरिया सब जमा होकर जाएंगे तमाम हिंदुस्तान के कोने कोने से। मेरे ख्याल से कई सौ लैट्रिन बन नहीं है वहाँ। आपका इतना ज्यादा बोलना ही यही दलील है हमारी कि हम लोग हक पर हैं। हाँ वो तो ये अब जब ये यूट्यूब पर जाएगी तो खुद लोग फैसला कर लेंगे कौन हक पर है। तुम हमसे तो दलीलें मांगते हो कि जश्न ईद मिलाद मनाते हो, दुनिया वाले को पता है। अरे सुन तो लो, सुन तो लो मुफ्ती साहब। अभी तो मैं आप अभी ऐसा बयान चलाता ना कि आपके कान फट जाते हैं। मैं अभी बयान चलाऊंगा इंशाल्लाह। मेरी बात सुनो, तुम हमसे ये कहते हो अभी चालू होने वाला हूँ। अरे सुन तो लो, ये जुलूस मोहम्मदी जो निकालते हो तुम कहाँ से साबित है? तुम मिलाद मनाते हो कहाँ साबित है? फाता करते हो कहाँ से साबित है? समझे नहीं? ये हमसे मांगते हो दलील है, तो तुम्हारे पास क्या दलील है इसकी? इज्तिमा बना रहे हो तुम, जो तुम्हारा मोबाइल में जो आप लोग बनाते हैं मुहर्रम में खिचड़ा, हाँ इसकी दलील कहाँ से बताओ? चलो मैं इसकी दलील दूंगा, तुम इसकी दलील दे दो मुझे भोपाल वाले इस समय की। मैं आपको दिखाता हूँ दलील। तुम्हें दिखा नहीं पाया, तुम किताब में लिखा था तुम अलैहिस्सलाम के जमाने में जब तूफान आया था, कश्ती जब रुकी तो चौथे पहाड़ पे, तो उससे 8 किस्म के गल्ले निकले थे, और उसको जो है क्या बोलते हैं कि खिचड़ा बनाया गया था। वही दलील है क्या?
कौन सी? अच्छा ये बताओ, खिचड़ा बनाने पे खिचड़े में हराम क्या चीज है? अच्छा खिचड़े में हराम क्या चीज है ये बताओ। अच्छा खिचड़े में हराम क्या चीज है? मुफ्ती साहब सुनिए, खिचड़े में हराम क्या चीज है बताओ। हम बता रहे हैं आपको, लाजिम पकड़ना ये गलत है, ठीक है? आप लोगों ने लाजिम किया ना ये। हाँ लाजिम ऐसा तो इसमें कौन सी ग़िज़ा है जो हराम है ये बताओ, कौन सी ऐसी ग़िज़ा है जो हराम है? लाजिम पकड़ना ही हराम है। तो ये तो पकड़ा तुम्हें भोपाल का इस्तेमाल, अरे भोपाल का और तारीख दलील है। सुनो तुम्हारे तारीख दलील है। अभी तीसरे दिन पर अपने लड़के की तीसरे की फातहा की है, उसके कब्र पर फूल डाले। अरे मर्दूदो शैतानो, ये तो बता तुम्हारे लिए सब जायज हो जाता। हमसे दलीलें मांगते हो। अरे कौवा जो खाते हो तुम, कौवा जो सवाब लिखा तुम्हारे मौलवी ने, ये कहाँ से जायज है? हमसे दलीलें मांगते हो। अच्छा होली दिवाली की पूरियां जो तुम्हारे गंगोई लूटी ने लिखी है, अपने पता पर लिखी दिया मैं कि होली दिवाली की पूरियां जायज है। मोहर्रम का जो खिचड़ा है वो हराम है तुम्हारे लिए है, और हिंदू के घर की होली की दिवाली की पूरियां तुम्हारे घर आ जाए तो वो तुम्हारे लिए जायज है। जाओ काम करो अपना, तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम मुझे जवाब नहीं दे पाओगे। तुम कह रहे थे उस दिन मुझसे क्या करना, जवाब नहीं लाया तो मैं शबरी थानवी को काफिर मान लूंगा। अब तुम्हारे फतवे तुम्हारा थानवी जो काफिर हो गया।